بیمار ہیں یا نہیں ہیں، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا روزہ رکھو صحت پاؤ گے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تب صحت کیسے پاؤ گے؟ ایک ریسرچ نظر سے گزر رہی تھی، تو اس میں چھوٹی چھوٹی سی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں ہمارا جسم فری ہو جاتا ہے ان کاموں سے جس کو ہم نے بزی رکھا ہوا ہوتا ہے چیزوں میں نا، یعنی کھانا جا رہا ہے، ڈائجسٹ ہو رہا ہے، صحیح ہے، اس میں سے چیزیں ایکسٹریکٹ ہو رہی ہیں، خون بن رہا ہے، دیگر معاملات ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے جب وہ تھوڑا آزاد ہوتا ہے تو جو ہمارے اندر بیکار سیلز ہوتے ہیں جو ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر سکتے ہیں، ایون کینسر میں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے جو امیون سسٹم ہے وہ ایکٹیو اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، ہمارے اندر اگر کوئی گروتھ ہو رہی ہے کسی بھی قسم کے ٹیومر کی یا کوئی اس طرح کی تو وہ ختم ہو جاتی ہے. واہ واہ. تو کتنا بڑا جو ہے ہمیں ایک بینیفٹ یہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم کو اس طرح سے فری کیا، اللہ کی رضا بھی مل رہی ہے اور دنیاوی بینیفٹ بھی مل رہے ہیں، آپ کو جنت کی بشارت بھی مل رہی ہے، آپ کو یہاں کے بینیفٹ بھی مل رہے ہیں. تو باب الریان سے داخلے کی جو ہے بشارت ہے. روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے. اور اس کو دیکھیں دنیا اعتبار سے دیکھیں، جنہوں نے بات کی کہ دنیا کے اندر بھی ایسے اسکول انڈسٹری کو لے تو 2 مہینے جو جون جولائی کی سمر ویکیشن کی چھٹی ہوتی ہے، ان 2 مہینے کے اندر یعنی بقیہ جو مہینے ہوتے ہیں ان میں آپریشنل کام چل رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے نظام کی سیٹنگ نہیں ہوتی، آپریشن میں چل رہے ہیں، بزی ہیں. تو آپ کو نظام جو تجربہ ہے نا اس کا ماشاءاللہ. تو اب جو نظام جو بنتا ہے یا جو بھی بڑا کام ہوتا ہے وہ یہی کہ یار چھٹیوں میں جو ہے وہ کریں گے مینٹیننس کے کام. نظام کو آپ جو وقت دیں گے آپ پیچھے سیٹنگ کرنے کا تو واہ واہ واہ، بڑی پیاری بات میں چلتا رہے گا. بڑی پیاری بات محسن بھائی، وقفہ گیپ دینے کی ہے، لیکن آج کل یوں تو مقصد جیسے امیر علیہ سنت جو تربیت فرماتے ہیں اللہ کرے اس پر عمل ہو، ورنہ تو افطار پہ پورا بھرپور حملہ دسترخوان پر، پھر اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے کہ وقفہ ہے مغرب، پھر مغرب کے بعد سیکنڈ اٹیک، پھر جو ہے تراویح کے بعد تھرڈ اٹیک، پھر جو ہے وہ سحری میں تو یہ ہوتا ہے کہ یار دسترخوان پہ کیا کیا چیزیں یہ نہ رہ جائے، یہ نہ رہ جائے، اور وقت کتنا باقی ہے یہ. اچھا اچھی طرح یہاں تک ٹھونس بھی دیا نا، اس کے بعد آخری ٹائم پر 1-2 گلاس پانی پینے ہی پینا. وہ تو مقصد بلکہ اینٹی ڈائجسٹو سسٹم ہے کہ اور ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کرتا ہے کہ اتنا پانی اس کو کر لیا. پھر اس کے بعد چلنا پھرنا ہے نہیں، فجر اول وقت میں فجر پڑھتے سونا ہے، پھر بولتے طبیعت یار بھاری ہو رہی ہے، بھاری کی خود بھائی اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں یہ. ہم نے کانسیپٹ یہ بنا لیا ہے نا کہ اتنا کھا لو کہ بھوک ہی نہ لگے، پھر بھی لگنی تو ہے بھوک. آپ جتنا کھا لیں 4 گھنٹے بعد تو بھوک لگا، کھائیں گے 4 گھنٹے بعد بیمار نہیں کرتا، ہماری یہ حرکتیں بیمار کر دیتی ہیں. دوسرا پھر یہ کہ دیکھیں روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، بالخصوص شہوت کے حوالے سے کہا کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، لیکن اب بھی روزے کے اندر بھی جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اب وہی کہ وہ سوچیں کہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے، ہم گناہ میں کیسے مبتلا ہوگا. یا تو وہ یہی ہے کہ جناب روزے کا جو مقصد تھا وہ تو بھوک تھا نا، کہ بھوک ہے تو نفس سیدھا رہے گا، نفس کو پریشان کرنا تو تھا. اب یہاں پر جب آپ نے اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا کہ افطار تک آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہوا کہ جناب کیا جو ہے وہ کھانا تھا یا کیا نہیں کھانا تھا. نفس نے یہی چاہا نا کہ بھائی اب یہ روزہ تو رکھنا ہے اس نے، تو میں اس کو اتنا کھلا دوں کہ مجھے جو کرنا وہ میں کرتا رہا ہوں، میری اپنی بیٹری چارج رہے. تو ہم نے نفس کے لیے تو سب کچھ کر لیا، اتنا کھا لیا پی لیا، پھر وہ سوشل میڈیا اور موبائل بھی ہمارے پاس ہے. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں بھائی آپ صبح شام ڈٹ کے کھا لیں، کھائیں روزہ رکھ لیں. اگر آپ اس وجہ سے روزہ جو ہے وہ آپ چھوڑ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ 3-4 روزہ رکھ لیں، لیکن روزہ رکھنے کا کم فرض آپ ہر 2 گھنٹے کے بعد کا کھانے کا سسٹم بنا لیں، مگر روزہ رکھیں، روزہ رکھیں، خوب پانی پیئیں، جو پینا ہے کھائیں. انشاءاللہ مغرب سے لے کر سحری کے اختتام تک جتنا کھانا ہے کھا لیں، جب تک کہ شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اتنا نہ کھا لیں کہ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے اور آپ جو ہے بیمار ہو جائیں اور وہ حد ضرر تک جو پہنچ جائیں، نہ کھائیں اور پھر روزہ رکھیں. اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، محنت کرنے والا روزہ رکھے، آرام سے بیٹھنے والا روزہ رکھے، اور اسلامی بہن روزہ رکھے، اسلامی بھائی روزہ رکھے، رکشے والا روزہ رکھے، ریڑھی والا روزہ رکھے، گاڑی والا روزہ رکھے، داڑھی والا روزہ رکھے، بغیر داڑھی والا روزہ رکھے، اسکول والا روزہ رکھے، کالج والا روزہ رکھے، جو بھی ہے اگر مسلمان ہیں تو خدا کے لیے روزہ رکھیں اور اللہ کو راضی کریں. روزہ ہمیں دنیاوی فوائد بھی دے گا جبکہ روزے کا حق ادا کریں گے، اور اگر وہ دنیاوی فوائد نہ بھی ملے تو روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ کر انشاءاللہ آخرت کا ثواب تو ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. یہ یاد رکھیں، اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزے کا فرض ادا کر لیا، جب روزے کا فرض ادا کر لے تو فرض کا ثواب اسے ملے گا، اور رب کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باب الریان سے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو اس فضیلت کے لیے آگے بڑھیں اور روزہ رکھیں انشاءاللہ. بڑھتے ہیں سیگمنٹ، توجہ فرمائیے. برکات رمضان، برکات رمضان.
علی بھائی آپ سے توجہ فرمائے، میں عرض کروں گا کہ آج مدنی چینل کے ناظرین کو جیلیسی کے حوالے سے جو ہمارا موضوع تھا، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ الحمدللہ اس پہ بات تو کافی ہوئی، یہی کہ کسی مسلمان کی کسی بھی نعمت کو دیکھ کر اگر تکلیف محسوس ہونے لگے تو یہ انڈیکیشن ہے فوراً کسی عالم کی طرف یا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی طرف رجوع کریں یا ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اے اللہ مجھے اس تکلیف سے جو کسی مسلمان کی راحت نعمت دیکھ کر ہو رہی ہے نجات دے، تاکہ میں حسد جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، جس شخص کے ساتھ جس کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ مجھے جو ہے وہ میرے ساتھ حسد کیا جا سکتا ہے، سبھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بعض لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن کریم کے اندر سورہ فلق میں فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، سبحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ پناہ بندہ جو ہے وہ طلب کرے اس حاسد کے حسد کے شر سے۔ صحیح۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی نعمتوں پر شکر بھی ادا کرے اور اللہ سے یہ دعا بھی کرے کہ مجھے جو ہے وہ حاسد کی نظر سے بھی محفوظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ شاہ رخ بھائی، اگر آپ کسی سے حسد میں مبتلا ہیں، اور ظاہر سی بات ہے حسد میں مبتلا ہیں تو تکلیف ہو رہی ہوگی آپ کو، تو سب سے پہلے تو آپ اس پر سے اپنی توجہ کو ہٹا دیں۔ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کی کامیاب لوگوں کی آپ ہسٹری پڑھیں گے، ان میں ایک بات جو ہے وہ یکجا ہے کہ وہ تمام کے تمام اپنے کاموں پر فوکس ہو گئے، اپنے اہداف انہوں نے بنا لیے اور اسی کے پیچھے لگ گئے، ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیا۔ جب ادھر ادھر دیکھنا چھوڑ دیں گے، اپنے کام کی طرف فوکس ہو جائیں گے، تو جس سے حسد کر رہے تھے اس جیسی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو بھی وہ نعمتیں مل جائیں گی اور اس کے حق میں دعا بھی کرنا شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک انداز ہے، یعنی اپنے کام کو فوکس کریں، اس کی طرف توجہ ہٹا دیں۔ جی زہیب بھائی، میں شاہ رخ بھائی کی بات سے ٹوٹل ایگری کروں گا، یہ فارغ لوگوں کی کام ہے، اس کے بعد کوئی کام ہوتا نہیں، فارغ دماغ شیطان کا گھر۔ تو بہتر ہے کاموں پہ توجہ دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیں گے اس طرح کے خیالات آپ کو آنے نہیں ہیں۔ صحیح بات تو بہتر یہی ہے کہ کاموں میں فوکس کریں۔ ہاں، حقیقت یہی ہے، بندہ جب فارغ ہوتا ہے نا تو بھی اس کو ہوتا ہے کہ یار یوں بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں، کرنا ورنہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا نیکیوں میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنا روزانہ کا شیڈول بنائیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنی دنیاوی جائز کاموں میں اس طرح بزی رکھیں کہ آپ اس طرح کے گناہوں اور بدگمانیوں سے بچ سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیلیسی آج ہمارا موضوع تھا۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کو کسی سے جیلیسی ہے تو میں آپ کو عرض کروں گا کہ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ سے بچائے اور میرے بھائی کو نعمت عطا فرمائے، اور جو نعمتیں اسے دی اللہ تعالیٰ وہ مجھے بھی عطا فرما دے، اور ساتھ میں نیک صحبت، اچھی صحبت جو ہے نا وہ آپ کو اس گناہ سے بچائے گی کہ جہاں اس طرح کی معرفت اور معلومات بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت انشاءاللہ جب اللہ والے کی نظر پڑے گی نا دل صاف ہو جائے گا۔ اور اس دور میں ایک مرد قلندر ہیں جنہیں لوگ امیر اہل سنت کہتے ہیں، ان کی نظر حاصل کرنے کے لیے مدنی مذاکرے میں آ جائیں، انشاءاللہ ان کی نظر دل پہ پڑے گی، دل کی گندگی دور ہوگی، دل صاف ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا اللہ اور رسول کی محبت کا یہ مسکن بنے گا اور پھر مدینہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کے لیے بڑھا رہے ہیں سیگمنٹ ہمارا مستقبل، اپنے مدنی منوں اور مدنی منیوں کی تربیت کے لیے سیگمنٹ دیکھیں اور دکھائیں ہمارا مستقبل۔ برکات رمضان، برکات رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بار پھر زبردستی کہانی لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، آج جو ہم نے کہانی سننی ہے نا وہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک ملک کا بڑا ہی عجیب سا نظام تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ چینج کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، چینج بھی ایسے کیا کرتے تھے، سال کے پہلے دن جو سب سے پہلا شخص ان کے ملک کے اندر داخل ہوتا تھا وہ اسے پکڑ کر بادشاہ بنا دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص سال کے پہلے دن ان کے ملک میں داخل ہوا۔ اب جب داخل ہوا نا تو لوگوں نے شور مچا دیا، بادشاہ مل گیا، بادشاہ مل گیا۔ سب نے خوشیاں منائی اور اس کو پکڑ کر گلے میں ہار بار پہنائے، اٹھا کر بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ اچھا، وہ جو نیا آنے والا شخص تھا وہ فرسٹ ٹائم اس کنٹری میں آیا تھا، وہ پریشان ہو گیا، شاکڈ ہو گیا کہ یہ کیا میٹر ہے، یہ کیا ماجرا ہے، میں تو فلاں ملک سے آیا ہوں، یہ مجھے پکڑ کر آپ لوگوں نے بادشاہ کیوں بنا دیا۔
تو کہنے لگے کہ ہمارے ملک کا یہ دستور ہے کہ سال کے پہلے دن جو پہلا شخص ہمارے ملک کے اندر انٹر ہوتا ہے ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. تو اس نے پوچھا چلو ٹھیک ہے مجھے بادشاہ تو بنا لیا, یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے یہاں پر بادشاہ کون کرتا تھا؟ کوئی نہ کوئی تو بادشاہ ہوگا نا. تو کہا ہاں وہ ہمارا بادشاہ ہے, ہم اسے چھوڑ کر آ گئے ہیں. کہا کہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ کہا ہمارے ملک کا ایک سسٹم ہے کہ ہم سال کے پہلے دن نئے آنے والے شخص کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اور جو پرانا بادشاہ ہوتا ہے اسے ہم دور جنگل میں چھوڑ آتے ہیں. تو کہا اچھا دور جنگل میں کہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں؟ کہا ایسی جگہ پر چھوڑ کر آتے ہیں کہ جہاں پر نہ کوئی کھانا ملتا ہے نہ کوئی پینا ملتا ہے, کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتی, اور وہاں پر سانپ اور بچھو ہوتے ہیں. ہم اس بادشاہ کو وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں. اچھا جب اس شخص نے یہ سنا نا تو وہ تھوڑا سا سہم گیا, ڈر گیا, لیکن اب چونکہ وہ بادشاہ بن چکا تھا اس بات کی اسے خوشی بھی تھی. وہ جا کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا اور سارے ملک کا سسٹم وہ سمجھنے لگا اور چلانے لگا. اچھا جناب, ابھی کچھ دن گزرے تھے اسے اس بادشاہت پر آئے ہوئے. اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے اسی جگہ پر جانا ہے جہاں پر تم بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو. تو اس کے وزیر نے حیرانگی سے کہا کہ بادشاہ ابھی تو سال گزرنے میں کافی ٹائم پڑا ہوا ہے, جب تک آپ ہمارے بادشاہ بنے رہیں اس کے بعد سال گزرنے کے بعد آپ کو ہم وہاں پر لے جائیں گے. کہنے لگا نہیں مجھے تو ابھی جانا ہے. اچھا وزیر نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے تو چلیں. اچھا جناب وزیر اور ساری اپنے لشکر کے ساتھ وہ بادشاہ اس مقام پر پہنچا اور وہاں پر جا کر اس مکان کو بڑے غور اور فکر سے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہاں پر ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کی جائے جہاں پر ہر قسم کی سہولت موجود ہو, اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی آرڈر دے دیا کہ یہ عمارت یہ 8 مہینے کے اندر تیار ہو جانی چاہیے. اب بادشاہ کا حکم تھا, کام تیزی سے شروع ہو گیا, عمارت بننا شروع ہو گئی, ہر قسم کی آسائش اس گھر کے اندر اس محل کے اندر یہ پرووائڈ کرنا شروع کر دیا. اب جب سال گزرا نا تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ چلو بھائی سال گزر گیا ہے, آپ مجھے اٹھا کر اسی جگہ پر چھوڑ کر آؤ جہاں پر آپ سارے بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو. تو پتہ ہے اس کے وزیروں نے اور ملک کے سارے لوگوں نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ نہیں بادشاہ اب ہمیں آپ کو وہاں پر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ بڑے سمجھدار ہیں. آپ سے پہلے جتنے بادشاہ آئے تھے انہوں نے اب تک ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا تھا کہ جہاں پر انہیں بعد میں جانا ہے اس کے لیے پہلے سے تیاری کر لی ہو. آپ نے تو اس جگہ پر ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر لی ہے. اب اگر ہم آپ کو وہاں پر چھوڑ کر بھی آئے تو بھی آپ اس گھر میں آرام سے رہیں گے, آسائش سے رہیں گے. لہٰذا اب ہمیں اپنا بادشاہ کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اب سے ہمارے ملک کا سسٹم ہم چینج کرنے کا اعلان کرتے ہیں. آج کے بعد ساری زندگی جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں. اس طریقے سے اس ملک کو ایک پرماننٹ بادشاہ مل گیا. پیارے بچوں, ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے کہ اس سمجھدار بادشاہ نے جہاں پر جانا تھا وہاں پر پہلے سے ساری چیزوں کا انتظام کر لیا. اب آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے, تو ہم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت کی تیاری بھی کرنی چاہیے, قبر کی تیاری بھی کرنی چاہیے. اب قبر کی تیاری کیا ہے, آخرت کی تیاری کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ماں باپ کا ادب ہونا چاہیے, قرآن سے محبت ہونی چاہیے, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے, ہمیشہ کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر گھڑی رحمت بھری ہے, ہر طرف ہے برکتیں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کے کان ہے. برکات رمضان, برکات رمضان. عاشقان رسول متوجہ ہوں. باب المدینہ کراچی میں اذان عصر کا وقت